بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، تمام محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام معصوم علیہ السلام کے صدقے میں آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی عارضوں کو، حاجتوں کو، خواہشات کو منظور و مقبول فرمائے۔ آپ میں سے جو مریض ہیں خدا انہیں شفائے کلی عطا کرے، جو محتاج ہیں خدا ان کی مدد فرمائے اور اسباب رزق عطا کرے۔ سامعین عزیز، امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک وظیفہ اور مولا آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان کہ اگر کوئی مومن اس فرمان پر عمل کرے تو پروردگار عالم اسے 20 حجوں اور 1,00,000 درہم بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو سامعین عزیز، امام حسن عسکری علیہ السلام حسن بن ظریف یا بعض روایت کے نسخوں میں بھی اس کا نام حسین بن ظریف، وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے سینے میں 2 سوالات اٹھے اور میں نے ان 2 مسئلوں کا جواب پانے کے لیے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمات مبارک میں خط لکھنے کا ارادہ کیا اور خط میں ان میں سے ایک مسئلہ تحریر کیا۔ امام قائم عجل اللہ فرج الشریف جب قیام کریں گے تو مولا فیصلے کیسے کریں گے اور احکام کیسے صادر فرمائیں گے، یہ ایک سوال تھا، اور کہاں صادر فرمائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرا مسئلہ تپ یا میعادی بخار کے بارے میں تھا، یعنی جو 1 روز بعد آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو بیماری ہے اس بیماری یعنی بخار کے شفا اور علاج کے بارے میں اس نے لکھا اور اس کی دوا کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ تھا۔ وہ کہتے ہیں جو میں خط میں لکھتے ہوئے اس بارے میں جو دوسرا سوال ہے، یعنی کہ مولا یہ جو میعادی بخار ہے 1 دن ہوتا ہے دوسرے دن نہیں ہوتا، یہ لکھنا بھول گیا اور بخار کا نام نہیں لکھ سکا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے خط کا جواب آیا اور میں نے کھولا تو دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے تحریر فرمایا تھا، تم نے امام کے قیام کے بارے میں پوچھا ہے تو جان لو کہ جب وہ قیام کریں اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلوں کی طرح جن کے لیے آپ علیہ السلام گواہ طلب نہیں کریں گے۔ اور تم بخار کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، اب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اسے خط کے جواب میں، فرما رہے کہ تم بخار کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے لیکن بھول گئے۔ یہ ہے علم امام۔ دیکھیں کہ ہم جو چیز بھول جاتے ہیں، امام ہمارے حال سے غافل نہیں ہے، امام علیہ السلام کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن بھول گئے اس کے علاج کے لیے۔ اب امام علیہ السلام اس بیماری کا، اس بخار کا علاج بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے علاج کے لیے اس آیت شریفہ کو کاغذ پر لکھو اور بخار میں مبتلا شخص کے پاس رکھو۔ کیا ہے وہ؟ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، یعنی اگر کسی مومن یا مومنہ کو یا کسی بچے، نوجوان، بوڑھے کو بخار ہو تو اس آیت مبارکہ کے حصے کو یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم کو کاغذ پر لکھ کر بیمار کے سہرانے کے تکیے کے پاس رکھیں۔ تو امام علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ آیت مبارک یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم کو لکھ کر بیمار کے پاس رکھا اور وہ بیمار صحت مند ہو گیا، شفا یاب ہو گیا۔ تو مومنین کو بھی چاہیے کہ امام علیہ السلام کے اس نسخے کو
استعمال کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ امام علیہ السلام کا بیمار کے لیے ایک نسخہ ہے آیت قرآنی کا۔ دوسری بات کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرنے کی غرض سے ایک قدم اٹھائے، یعنی اس کی طرف چل کر جائے، اور اس کا مقصد ثواب الہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حج قبول اور عمرہ مقبولہ اور 2 احرام مہینوں کا روزہ مسجد الحرام میں اعتکاف کے ساتھ لکھ دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن کسی کی حاجت ہے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے ایک قدم چل کر جائے گا، اور ثواب کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت کرنے کی غرض سے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک قدم کے مقابلے میں ایک حج، ایک عمرہ اور 2 احرام مہینوں کا، 2 حرام مہینوں کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بھی مومن مومنہ اپنے مومن بھائی مومن بہن کی حاجت پوری کرنے کی غرض سے ایک قدم اٹھائے اور اس کا مقصد ثواب الہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حج مقبولہ اور عمرہ مقبولہ اور 2 مہینوں کا روزہ مسجد الحرام میں اعتکاف کے ساتھ لکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جو آپ استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں، تو جب بھی اپنے گھر سے نکلیں گے، جہاں سے بھی نکلیں گے، ایک قدم اٹھائیں گے، تو اس ایک قدم کے مقابلے میں خدا حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، 2 مہینے روزے رکھنے کا ثواب، مسجد الحرام میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے کا ثواب جو ہوتا ہے وہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے قدم اٹھائے لیکن حاجت پوری نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حج قبول کا ثواب لکھتا ہے۔ تو سامعین عزیز، یہ صرف مومن جس کی حاجت پوری کرنے جا رہے ہیں، بالفرض دل میں اشتیاق تھا میں اس کی مدد کروں، مگر آپ نے چل کر کوشش کی مدد نہیں کر پائے، تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور امام معصوم علیہ السلام کا ایک اور فرمان فرماتے ہیں کہ مومن کی حاجت پوری کرنا 1000 غلام آزاد کرنے، جہاد کے لیے 1000 گھوڑے لاد کر روانہ کرنے سے بہتر ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی حاجت پوری کرنا ایسے 20 حجوں سے بہتر ہے جن میں 1,00,000 دینار یا درہم خرچ اٹھایا جائے۔ کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ محتاج، غریب، فقیر، مسکین، یتیم اور گھر میں کچھ نہ رکھنے والے ان سفید پوش مومنین کی مدد کرنا۔ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو قصد ثواب کی نیت سے جتنا ہو سکے ان لوگوں کی مدد کریں اور اتنے عظیم ثواب کو حاصل کریں۔